چاند کیوں خوبصورت دکھائی دیتا ہے؟ افسانہ چاند کیوں خوبصورت دکھائی دیتا ہے؟ رائٹر راگھومان، ترجمہ فضل بلول۔ جس دن ہماری شادی کو 1 سال مکمل ہوا، عین اسی دن میری بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا، سو ہم نے اس کا نام سالان رکھ دیا۔ دن مہینے گزر گئے، سالان اب 5 ماہ کا بچہ تھا۔ میں اسے گود میں لیتا، اس سے کھیلتا، اس سے باتیں کرتا، اب خود اپنی باتوں کا جواب دیتا۔ سالان دوسرے بچوں کی طرح بے نیاز، بے خبر مگر پیارا تھا۔ البتہ جو چیز اسے دوسرے بچوں سے الگ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی اسے ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ البتہ وہ کسی ماہر فنکار کی طرح روتا تھا۔ میں اسے گدگدی کرتا، ہاتھوں میں لیتا، ہوا میں اچھال کر اسے واپس پکڑتا، آئینے کے سامنے لے جانا، اس کے سامنے بندر بننا پھرتا، مگر اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں کھلتی۔ شروع میں اور میری بیوی اس بارے میں کافی فکر مند تھے، مگر پھر ہم نے سوچا ابھی وہ چھوٹا ہے اور آگے چل کر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزر گیا، سالان اب اسکول جانے لگا، مگر وہ اب بھی ہنسی کی نعمت سے محروم تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھ جیسے خوش مزاج آدمی کا بیٹا اتنا خاموش طبع ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے نہ ہنسنے کی عادت کہاں سے لگی تھی۔ میں، میری بیوی، ہمارے والدین اور قریبی رشتہ دار سب خوش مزاج اور ہنسمکھ تھے۔ ہم سالان کو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، انہیں ساری تفصیلات بتا دی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جسمانی اور ذہنی حوالے سے صحت مند ہے، البتہ نہ ہنسنے کی عادت انہوں نے شاید اپنے کسی پردادا یا پرنانی سے لی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جوان ہو کر پڑھائی اور دنیا کو دیکھنے کے بعد وہ شاید اپنی عادت ترک کر دے۔ سالان کے ہنسنے کی عادت مجھے کافی ناگوار گزرتی تھی، مگر اس کی ایک بات جو میرے مزاج کا بھی حصہ تھا بہت پسند تھی، وہ تھی چاندنی سے محبت۔ گرمیوں کی ایک رات بجلی چلی گئی تھی، ہم گھر کی چھت پہ سونے چلے گئے۔ 14ویں کی رات تھی۔ میرے بازو پہ سر رکھ کر سالان انتہائی انہماک سے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ابو، اچانک اس نے مجھے مخاطب کیا۔ جی ابو، چاند کیوں خوبصورت دکھائی دیتا ہے؟ میں اٹھ بیٹا، میرا بیٹا مجھ سے میرا ہی سوال پوچھ رہا تھا، مگر اپنی حیرانی کو چھپا کر میں نے ہنستے ہوئے سے کہا، اگر تم ہنسو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ مگر ہنسنا تو درکنار، وہ ناراض ہو کر اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا اور 1 ہفتے تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ اس رات سالان کے سوال نے مجھے اپنے بچپن کے دن یاد دلا دیے۔ میں نے ایک رات ایسے ہی اپنی ماں سے پوچھا، امی چاند کیوں خوبصورت دکھائی دیتا ہے؟ پہلے تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا، پتہ نہیں بیٹا، خدا نے اسے ایسے ہی بنایا ہوگا۔ بعد میں جب میں بڑھ کر جوان ہوا، تعلیم حاصل کی، تو مجھے پتہ چلا کہ زمین کی طرح چاند بھی مٹی اور پتھر سے بنا ہوا ہے۔ مگر یہ بات ہمیشہ میرے لیے الجھن کا باعث بنی رہی کہ چاند جو حقیقت میں کچھ اور دکھتا ہے، ہماری آنکھوں کو کیوں کچھ اور نظر آتا ہے؟ فاصلے نظاروں کی تبدیلی کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ سالان، جس کے بعد ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے، نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ جیسا کہ میں نے سوچ رکھا تھا، عین اسی طرح انہوں نے یونیورسٹی میں فلسفے کے شعبے میں داخلہ لیا اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہاں بطور لیکچرار بھرتی ہوا۔ تاہم اتنی پڑھائی اور دنیا کو دیکھنے کے باوجود کسی نے بھی اسے ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے پورے شہر اور اس کے گرد نواح میں بدنام تھا۔ میں اور میری بیوی، ہم دونوں نے اس کی اس عادت کو حقیقت تسلیم کر کے اس کے بارے میں فکرمند ہونا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا، اگر سالان کی شادی ہو جائے تو شاید بیوی بچوں کی صحبت میں رہ کر کرس کی ہنسنے کی عادت شاید رفتہ چھوٹ جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا اور خوش ہو گئے۔ اسی رات ہم نے سالان کو بلایا۔ سالان، شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ماں نے پوچھا۔ نہیں، اس کا جواب پھر مختصر تھا۔ ہم آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں؟ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی بیزاری تھی نہ دلچسپی۔ مگر تم شادی تو کرو گے نا؟ میں نے کہا۔ اگر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس نے ایسے انداز میں جواب دیا جیسے اس کی نہیں ہماری شادی کی بات ہو رہی تھی۔ اگلے دن ہم اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گئے۔ گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا، مگر جب لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے ایک کر انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسے لڑکے کے ہرگز شادی نہیں کرے گا جسے ہنسنا نہیں آتا۔ ہم مایوس گھر لوٹے۔ اس کے بعد ہم 2-3 اور گھروں میں گئے۔ ہر جگہ والدین راضی تھے، مگر لڑکیوں نے انکار کیا، اور اس کی وجہ سالان کی ہنسنے کی منحوس عادت تھی۔
ایک رات میں نے سالان کو ڈانٹا، تم اپنی یہ منحوس عادت ترک کیوں نہیں کرتے؟ ہم کتنے گھر تمہارا رشتہ لے کر گئے، والدین مان جاتے تھے مگر لڑکیاں انکار کرتی ہیں۔ اس کی وجہ تمہاری یہی عادت ہے۔ اپنی اس خاموش طبع کو چھوڑ دو یا ساری عمر کوارا بیٹھی رہو۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس دن کے بعد میں نے اس کے لیے رشتے کی تلاش چھوڑ دی، مگر اس کی مہربان ماں بی بی تگ و دو کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ لڑکی سالان کے مزاج سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ وہ سالان کی شاگردہ رہ چکی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی اور بری بھی۔ لڑکی کا مان جانا اچھی بات تھی، مگر اس بات نے کہ وہ سالان کی شاگرد رہ چکی تھی مجھے فکرمند کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ سالان ہی کی طرح خاموش طبع نہ ہو، مگر میری بیوی نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا وہ ایک خوبصورت اور ہنسمکھ لڑکی ہے۔ پھر ہم نے سالان کو دلہا بنایا۔ ہماری بہو حقیقت میں خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی تھی، لیکن جو اندازہ ہم نے لگایا تھا سچ ثابت نہ ہو سکا۔ بہو کی خوش مزاجی سالان کو خوش طبع بنانے میں ناکام رہی۔ ایک آدھا برس بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ سالان کی بیٹی، جس کا نام زیبا تھا، ہم اسے پیار سے زیبل کہہ پکارنے لگے۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہنسمکھ نکلی۔ اس کی باتیں اتنی میٹھی اور پیاری تھی کہ سارا گھر اس کا گرویدہ ہو گیا۔ ہم نے اب سالان کی خوش مزاجی اور کٹورا پن کے بارے میں سوچنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہمارے لیے زیبل ہی کافی تھی۔ اس کے عادات و اطوار اپنے والد سے مکمل الگ تھے۔ البتہ ایک چیز انہوں نے اپنے باپ سے لی تھی جو میری فطرت کا بھی حصہ تھی، اور وہ تھی چاند اور چاندنی سے لگاؤ۔ ایک چاندنی رات کا قصہ ہے۔ ہم پانچوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے خبریں دیکھ رہے تھے۔ زیبل نے اکتا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو اوپر چلتے ہیں۔ مجھے پتا تھا وہ چاند کو دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، خبریں دیکھنے کے بعد چلتے ہیں۔ مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے محسوس کیا دادا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگی۔ سالان، جو شاید پہلے ہی سے خبریں دیکھ کر اکتا چکا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ ہم ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک قہقہے کی آواز فضا میں گونجی۔ یہ سالان کی آواز تھی جو اوپر سے آ رہی تھی، لیکن کسی کو یقین آیا کہ سالان ہنسے گا۔ مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو فلسفی صاحب نے پاگل پن میں بیٹی کو زمین پر پٹکا دیا ہے اور اسے دیکھ کر اب وہ ہنس رہا ہے۔ ہم جلدی سیدھا چلنے لگے۔ وہاں جا کر ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ زیبل اور سالان دونوں ہنس رہے تھے۔ ہم چونک اٹھے۔ میں نے سالان کا ہاتھ پکڑ کر دھیمے لہجے میں اس سے دریافت کیا، سالان بیٹا کیا ہوا؟ سالان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ابو، زیبل پوچھ رہی ہے چاند کیوں خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ شاہزان چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ماشوائے منت وار بھی